بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں آج ایک بڑا اہم موضوع لے کے آیا ہوں۔ یہ میری آپ سمجھیے میری ذاتی تحقیق ہے، یہ میری پرسیپشن ہے، یہ میری سوچ ہے، اور جو 30 سال کا میرا صحافت کا تجربہ ہے، اور جو تھوڑا سا ناقص علم میں نے کتابوں کے مطالعے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، ان کے آرٹیکل پڑھ کے، ان کی باتیں سن کے اخذ کیے ہیں، اس حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب یہ پیچھے افغان جہاد ہوا ہے تو افغان لیڈروں کا ایک وفد جو ہے وہ UN میں گیا تھا۔ اس وفد میں مولوی یونس خالص حکمت یار، اس زمانے میں وہ تھے جو ان کے بعد میں وہ صدر بھی رہے، ملا محمدی، اس 5-7 لیڈر تھے شاید۔ انہوں نے ریگن صدر تھے اس وقت اس کے امریکہ کے، ان سے ملاقات کی تھی۔ حکمت یار نے ریگن سے ملاقات سے انکار کر دیا تھا۔ اسے جب کہا گیا کہ بھئی جو تم جنگ لڑ رہے ہو وہ تو اس میں تو امریکہ تمہاری مدد کر رہا ہے، تم اس سے ملنے سے انکار کر رہے ہو، تو حکمت یار نے کہا کہ نہیں، امریکہ ہماری مدد کہاں کر رہا ہے، ہماری مدد تو اللہ کر رہا ہے، یا ہمیں جو سامان یا جو کچھ ملتا ہے وہ پاکستان کے ذریعے ملتا ہے، ہم پاکستان کے احسان مند ہیں کہ اس نے ہمارے 30 لاکھ افغانوں کو بھی سنبھالا، ہماری مدد بھی کر رہا ہے۔ امریکہ اگر کچھ کر رہا ہوگا تو اپنی غرض کے لیے کر رہا ہوگا۔ اچھا، حکمت یار نے یہ بات تو کہہ دی، لیکن اس کی قیمت آج تک وہ بیچارہ ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ سب سے زیادہ بہادر لیڈر تھا، بہادر اور پکا مسلمان مجاہد تھا۔ آج دیکھنے دور دور ہو رہا ہے، نہ طالبان جوگا بیچارہ رہا، نہ مجاہدین جوگا رہا، حکومت تک اپنی قائم کر کے کابل میں وہ بھی ادھر لڑائی کر لیا ISI سے، کبھی افغانستان، کبھی ایران چلے گئے، کہ اپنی خودداری میں، اپنی وہ اس میں رہ کے، تو بہرحال اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ایک بڑی بات ہو گئی ناظرین کرام، ہم نے جو علامہ کی بات ہے نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہ ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا کہ دیکھیے ادھر جب روس آیا گرم پانیوں کی طرف، جس کا بندوبست یہ 1930 سے کر رہے تھے، یہ جو اگر آپ کبھی جائیں نا ادھر چمن میں، تو آپ دیکھیں جب آپ چمن سے سپین بولدر کی طرف جائیں گے تو چمن بارڈر کے، چمن پاکستان علاقے میں اونچی چٹیل پہاڑوں کے بہت اوپر مورچے بنے ہوئے ہیں۔ میں جب وہاں پہلی مرتبہ گیا تھا 1988 یا 9 کی بات ہے، تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، بلوچ جو میرا دوست تھا، کہ یہ یہاں کیا پاکستان آرمی کی پوسٹیں ہیں؟ اس نے کہا کبھی زندگی میں یہاں کوئی نہیں چڑھا، نہ پاکستانی، نہ کوئی آرمی، نہ کوئی پولیس، نہ۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو وہ جو پروفیسر تھے، لیکچر تھے، ہسٹری تھے، انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے، یہ MI6 نے، MI5 ہوتی تھی اس دور میں، تو انہوں نے یہ بنوائے تھے روس کی یلغار روکنے کے لیے۔ یعنی ان لوگوں کو 19ویں صدی میں، 20ویں صدی کے آغاز میں اس بات کا پتہ تھا کہ روس گرم پانیوں کی تلاش میں نہ دریا امو کو عبور کرے گا کسی نہ کسی دن، اور وہ اسی راستے سے ادھر آئے گا بحیرہ ہند کی طرف، بحیرہ عرب کی طرف۔ تو انہوں نے یہ مورچہ بندی پیشگی کی ہوئی تھی تب سے، کمیونزم کو روکنے کے لیے، اشتراکیت کو روکنے کے لیے۔ اشتراکیت اتنا بڑا طوفان تھا، یہ آدھا یورپ کھا گیا تھا، مشرقی یورپ۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ اشتراکیت کا خاتمہ ایک کافروں سے کروایا۔ امریکہ آ گیا مجاہدین کی مدد کے لیے، امریکہ کے ہتھیار، مجاہدین کی جرأت رندانہ، ان کا جذبہ جہاد، اور اڑا کے رکھ دیا۔ جس دن یہ 6 ریاستیں بنی ہیں نا، اس کی 6 مسلم ریاستیں اس میں سے نکلی ہیں روس میں سے، اس روز وہ اس نے، برنارڈ لیوس نے یہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ اینڈ ہو گیا بھائی لڑائی کا، اشتراکیت ختم، لیکن ابھی سرمایہ داری ختم نہیں ہوئی۔ دوسرا نظام تھا ابھی اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے۔ تو اس پر پھر اس نے سیموئل ہرٹنگن اس کا نام تھا نا، جس نے کلیش آف سیولائزیشن یاد لکھی ہے، اس نے کہا کہ نہیں بھائی، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ ابھی جاری ہے، اور ابھی اسلام ہے میدان میں۔ آپ کو یاد ہے جب یہ عراق پر اس نے چڑھائی کی ہے، تو اس نے کہا
کرسیڈ کر رہے ہیں. وہ لندن والے ٹونی بلیئر نے بھی اور اس نے بھی بڑے بش نے کیا کہا تھا, ہم کرسیڈ کر رہے ہیں, ہم کرسیڈ کر رہے ہیں. ہے جی, یہ ان جنگوں کو یہ عیسائیت اور مسلمانوں کی جنگ سمجھ کے لڑتے ہیں. آپ ہی اپنا دماغ سے خناس نکال دیں کہ ان کا مقصد خالی مسلمانوں یہی کرنا ہے, وسائل پہ قبضہ. یہ تو اگلی باتیں ہیں نا, میں آپ کو پھر آگے آگے بتاتا ہوں جا کے. سب جب یہ کلیش آف سویلائزیشن کے بعد سے پھر دنیا میں نا ایک نیا یہ اسلاموفوبیا کا کنسیپٹ جو ہے کلیئر یہ اٹھتا ہے, اور اب ان کا چیلنج اسلام بن گیا. اسلام کے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے 2001 میں امریکہ آیا افغانستان میں. کوئی جو مرضی آپ تحقیق کر لیں, ادھر سے کان پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں, آیا اسی کے لیے تھا. اس نے کہا یار دیکھو تو صحیح یہ ہیں کیا. اب انتخاب اس نے جس میدان کا کیا تھا نا, اصل میں یہی وہ تاریخی غلطی امریکن جرنیل کر گئے. دیکھیے دو ہیں نا مسلمانوں کی اس وقت جو ہیں دو شناختیں, ایک تو حجاز والے ہیں, حجازی مسلمان عربی, اور ایک یہ افغان ہیں. اگر یہ حجاز کا رخ کر لیتے, اچھا انہوں نے کیا بھی, یہ عراق میں گئے بھی, لیکن خدا جانے ان کو کیا ادھورا مشن چھوڑ کے بھاگے. بس جتنی لوٹ مار کرنی تھی کر لی, جو اپنا حساب کتاب سیٹ کرنا تھا کر لیا. انہوں نے ادھر اپنی جان پھنسا دی, اس عذاب میں اپنا چھلانگ لگا دی, جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ افغان باقی کوہسار باقی الملک للہ الحکم للہ. اور جب یہ یہاں آیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے جنرل نصیب کرے, جناب میت گل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ چاکلیٹ کریم سولجر ہیں, یہ جو امریکن ہیں نا, یہ میلٹ ہو جائیں گے. یہ جو پہاڑ ہیں نا یہاں کے, چٹھیل اور بیاب ہو گیا اور پتھریلے, ان کا یہ زمین پر اترے تو میلٹ ہو جائیں گے. اوپر سے ڈیزی کٹر مارتے رہیں کرتے رہیں, کتنے کر لیں گے, 10 سال کرتے رہیں بمباری, یہ تو ختم نہیں ہوتے. یہ تو اللہ کا راز ہے, اس نے اس قوم سے پتہ نہیں کیا کام لینا ہے. سب علامہ اقبال نے یہ جو تھی نا ابلیس کی مجلس شورا, اس میں کیا اس نے کہا تھا کہ وہ افغانیوں کی عزت, افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. شمالی تار لے آؤ, اشرف غنی لے آؤ, پینٹوں والے امریکہ والے افغان, پینٹیں پہننے والے, آدھے ننگے جسم والی لڑکیاں افغان, سلسلہ ٹیپ, یہ لے آؤ. لیکن یہ جو یہاں پہ وہ چادر رکھ کے اور جو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ, آپ نے دیکھا یہ جو چلتے ہیں تو کیسے زمین پہ قدم جما کے دشمن کے کلیجے پہ مونگ ڈال کے چلتے ہیں. آپ نے ان کو دیکھا تھا وہاں پریس کا, یہ جب قطر میں چل رہے تھے مذاکرات, اور ملا برادر کرسی پہ چونکڑی اوپر ٹانگے اوپر کر کے چونکڑی مار کے بیٹھا تھا ان کے سامنے, جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں جی. یہ مار کا سر کرنے آئے تھے. اب انہوں نے طریقہ یہ بنایا ہے کہ آپ جو یہ آئے تھے نا, تو یہ اب یہ آئے ہیں کہ یار مسلمانوں کو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے وسائل چھین لو, ان کا ایٹمی اثاثہ چھین لو, ان کا تیل پہ قبضہ کر لو, ان کے معدنیات پہ قبضہ کر لو. اب یہ اس چکر میں آئے تھے. اور مشن کیا, اور اس کا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی, یہ فاقہ کش ایک پتھر پہ روٹی پکاتے ہیں, کاوا ہوتا ہے ہاتھ میں, وہ ڈلی گڑ کی پکڑی ہوتی ہے, وہ ڈالتے ہیں, روٹی کا ٹکڑا منہ میں چباتے ہیں, ساتھ وہ گڑ کی ڈلی پھینکی, اوپر سے کاوا پی لیا. اور جنگ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, امریکنوں کے ساتھ. دکھا دی نا لڑکے, دکھا دی نا. جو بائیڈن نے
خود تسلیم کیے ہیں نا، اب وہ کریں گے دوسرے نسخے پہ عمل کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمد نکالنے کے لیے اس نے حجاز کا انتخاب کیا ہے، روح محمد نکالنے کے لیے اس نے شہزادہ سلمان کا، اس نے راشد مخدوم کا، اس کے شہزادوں کا انتخاب کیا ہے۔ کرونا حج نہیں ہو سکتا، عمرہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں، ہاں مندر بن سکتے ہیں۔ رامائن گیتا سر پہ اٹھا کے ہم مندروں میں چلے جاتے ہیں۔ فلمی میلوں کا افتتاح ہو سکتا ہے، جو نماز کے وقت بزنس بند رکھنے کی روایت تھی وہ ختم ہو سکتی ہے۔ سینما گھر بن سکتے ہیں، عورتوں کو مخلوط محفلوں میں کی اجازت مل سکتی ہے، ڈانسنگ پارٹیاں ہو سکتی ہیں، کلب بن سکتے ہیں، نائٹ کلب بن سکتے ہیں۔ حج نہیں ہو سکتا کرونا کی وجہ سے۔ اب یہ دوسرا وار، دیکھو مسلمانوں، غیرت ایمانی، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ غیرت مند تھے نا۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک مجاہد کو، وہ ادھر نماز ہو رہی جو اسپن بلڈنگ میں، تو وہ پہرا دے رہا ہے، ایک راکٹ لانچر لٹکایا ہوا ہے اس نے، ایک ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، پاؤں ننگے پاؤں کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے، پہرا دے، جوتی نہیں ہے پاؤں میں۔ آپ کوئی مال غنیمت میں سے کوئی جوتیوں کا جوڑا ملے گا تو پہنے گا نا، پر دیکھ لو قندھار فتح کر لیا، ہاں جی، 85% علاقے پہ قبضہ کر لیا، 50 ملکوں کی فوج کا مقابلہ کر کے۔ طیب اردگان، مجھے آپ کی نیت کا نہیں پتا، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ اپنی دانش میں آپ نے بڑی باتیں کی ہیں کہ، اور بڑے عجیب و غریب قسم کی مثالیں بھی دی ہیں، سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ان سے نہ الجھنا، خدا کی قسم تم اپنی تاریخ بھول جاؤ گے، ان سے نہ الجھنا۔ یہ اللہ کا جو نظام ہے، جو اللہ نے اپنا پروگرام بنایا ہوا ہے، یہ اس پروگرام کا حصہ ہے۔ یار تم کہاں سے ان میں آ گئے ہو؟ اور خدا کا واسطہ بھائی، جاؤ ترکی واپس جاؤ، اسرائیل سے دوستیاں کرو، موج ملا کرو، اپنی منافقت چلاتے رہو، ان سے نہ پنگا لینا، ان سے نہ لینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ یعنی ہمارے چینل کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔